السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، قرآنک اسٹوری پروگرام کے اس 5ویں نشست میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست میں ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابل کی کہانی اور قصہ۔ مختصر کہانی یوں ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے ایک ساتھ ایک بار میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ تو شادی کا نکاح کا سسٹم اس زمانے میں یہ تھا کہ پہلی جوڑی کی لڑکی اور دوسری جوڑی کا لڑکا، پہلی جوڑی کا لڑکا اور دوسری جوڑی کی لڑکی، اس طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا۔ لیکن قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی، لڑکی پیدا ہوئی تھی، خاص خوبصورت نہیں تھی۔ تو سسٹم کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ حابل قابل کی بہن سے نکاح کرے گا اور قابل حابل کی بہن سے نکاح کرے گا، لیکن قابل نے قابلی کرتے ہوئے یہ چاہا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے میں نکاح کروں گا کیونکہ خوبصورت ہے، اور حابل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے وہ نکاح کرے گا کیونکہ بدصورت ہے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ اور حابل کا جو موقف تھا، ان کی جو بات تھی وہ انصاف پسند تھی، عدل پر مبنی بات تھی۔ حابل یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ دیکھو یہ غلط ہے، تو میری بہن کے ساتھ نکاح کر، یہ ٹھیک ہوگا، اور میں تیری بہن کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہوگا۔ اور آدم علیہ السلام نے بھی اپنے دونوں بیٹے کو سمجھایا، لیکن قابل سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوا، سمجھا نہیں، اور انہوں نے آخرکار اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا اور قتل کر ڈالا۔ یہ ہے کہانی۔ اب آئیے قرآن مجید کی زبانی اس کہانی کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کہانی کو سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک پیش کیا ہے۔ پہلی آیت سنیے، آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے میرے نبی، آپ حضرت آدم کے 2 بیٹے قابل اور حابل کی کہانی لوگوں کو سنا دیجئے، بالحق، صحیح سنا دیجئے، سچی کہانی پیش کر دیجئے۔ سچی کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ اذ قربا قربانا، دونوں بھائیوں نے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی۔ قربانی پیش کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ قربانی کیوں پیش کرنے لگے؟ اس لیے کہ حضرت آدم نے دونوں بیٹے کو سمجھایا۔ حابل تو بات سمجھ ہی رہا تھا، لیکن قابل سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو باپ نے قابل اور حابل سے کہا کہ دیکھو قابل، تم غلط پہ ہو، تم صحیح راستے پہ نہیں ہو۔ حابل کی بات درست ہے، اس کی بات مان لو، لیکن قابل نے جب نہیں مانا تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں بھائی قربانی پیش کرو۔ اب جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مان لی جائے گی۔ تو اب دونوں بھائی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اذ قربا قربانا، دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ حابل نے ایک دمبا قربانی میں پیش کیا اور قابل نے گیہوں کی بالی، گیہوں کی سیس قربانی میں پیش کی۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں بھائیوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ آسمان سے آگ آئی اور قربانی کھا گئی، اور قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہی تھی۔ تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی رد کر دی گئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اب جب قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو قابل کو جلن اور حسد پیدا ہوا، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، لَأَقْتُلَنَّكَ،
اے حابیل میں تمہیں ضرور بضرور قتل کر کے رہوں گا، تمہیں میں جان سے مار ڈالوں گا۔ اب حابیل اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی اس میں قصور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی نیک شخص کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اے میرے بھائی قابل ذرا یہ بتاؤ، کیا میرا نیک بننا ہی میرا جرم ہے؟ کیا میرا قصور یہی ہے کہ میں متقی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں؟ کیا میرا قصور، میرا جرم یہی ہے کہ میں حق بات کہتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں؟ کیا میرا جرم یہی ہے کہ میں ایک نیک انسان ہوں؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اے میرے بھائی قابل اس بات کو ذرا دھیان سے سن، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، لیکن سن لے تیرا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے، تو اپنے انجام کو بھی یاد رکھ کہ تو جہنم میں جلے گا، ایسا کام نہ کر۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اے میرے بھائی قابل اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، دست درازی کرے گا، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں اپنا ہاتھ تمہیں نہیں بڑھاؤں گا، تمہیں قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ حابیل اپنے بھائی قابل سے کہہ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کرنے پر جو گناہ ہونے والا تھا اور تو جو قتل کرے گا تجھے جو گناہ ہونے والا تھا، یہ دونوں کے دونوں یعنی میرا بھی گناہ اور تیرا بھی گناہ تو اپنے سر پہ رکھ لے، تو اپنے حصے میں لے لے۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور تو جہنم میں چلے جا، لیکن میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر حابیل قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، قتل کرنا چاہتا، ارادہ رکھتا تو اس کو گناہ ہوتا۔ تو حابیل اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میں ارادہ رکھوں گا مارنے کا یا قتل کرنے کا یا قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا تو جو گناہ ہونے والا تھا اس گناہ بھی کو تو لے لے، تجھے ہی ملنے والا ہے، اور تو جو قتل کرے گا اس کا جو گناہ ہے یہ بھی گناہ تجھ کو ملے گا۔ تو میرا اور تیرا دونوں کا گناہ تو اپنے سر پہ لے لے، یعنی دونوں کا گناہ تو لے لے۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور تو جہنم چلے جا، تجھے جہنم ملنے والا ہے، لہٰذا یہ کام نہ کر۔ لیکن بھائی نے مانا نہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، حابیل اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بھائی قابل تم بڑے ہو، ذرا بات کو سمجھو، اگر تو ظلم کرتے ہوئے مجھے مارے گا تو جہنم میں جلے گا، اس میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ تو مجھے کیوں مارنا؟ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابل کو اس کے نفس نے حابل کو مارنے پر ابھارا، فَقَتَلَهُ، تو قابل نے حابل کی جان لے لی، اس کو قتل کر ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قابل کو اس کام سے بڑا ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کتنا نقصان ہوا، ایک حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، قیامت تک جتنے بھی لوگ مارے جائیں گے، جس کو بھی قتل کیا جائے گا، جتنے بھی قتل کرنے والے لوگ آئیں گے، قتل کا گناہ قاتل کو تو ضرور ملے گا، لیکن قتل کرنے والے کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بڑے بیٹے قابل کو ضرور ملنے والا ہے۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ قابل ہی وہ پہلا شخص ہے جنہوں نے قتل کرنا شروع کیا، قتل کا کام سکھا دیا لوگوں کو۔ تو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جو بھی مرڈر آئے گا، جو بھی قتل کرنے والا آئے گا، اس کو تو قتل کا گناہ ملے گا ہی، لیکن اس گناہ کا ایک حصہ قابل کو ہی ملنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ بہرحال بھائی کی لاش پڑی ہے، بھائی کو مار دیا، مردہ لاش پڑی ہے، میت پڑی، اب کیا کرے گا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوّا کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، لِيُرِيَهُ، تاکہ قابل کو دکھائے، كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ کوّا
ایک کوے کو ڈھانپنے کے لیے، مردہ کوے کو زمین میں چھپانے کے لیے کیا کام کر رہا ہے؟ ایک کوا مرا پڑا ہوا ہے، ایک کوا آیا زمین کھود رہا تھا تاکہ اس کوے کو ڈھانپ دے۔ اس معاملے کو دیکھ کر، اس کام کو دیکھا قابل نے اور بڑا افسوس کیا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس، کیا مجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے، کیا مجھے اتنا بھی عقل نہیں ہے، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے کی طرح کم سے کم زمین کھود کر اپنے بھائی کو چھپا دیتا۔ فوار یا سوتا کی، اپنے بھائی کو چھپانے کے لیے مجھے اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک کوا کو سمجھ میں آ گیا کہ کوا اپنے ایک کوے کو ڈھانپنے کے لیے آ گیا، لیکن مجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ زمین کھود کر میں اپنے بھائی کو دفن کر دوں۔ افسوس کرنے لگا۔ فاصبح من النادمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر میں قابل بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا، ان کو شرمندگی کا احساس ہوا، اور خاسر خائب ناکام نقصان اٹھانے والا تو بن گیا، لیکن آخر میں بہت شرم کا احساس ہوا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال اس کو تو گناہ ملنے والا ہے ہی، تو قابل نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا۔ تو یہ تھا قابل اور حابل کا قصہ، کہانی۔ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر باپ کی اطاعت کی جائے نیک کام میں تو زندگی میں خیر آتی ہے۔ اگر قابل آدم علیہ السلام کی بات مان لیتے تو کم سے کم ایک بھائی کی جان نہیں جاتی۔ باپ کی بات نہیں مانا، آخر میں اپنے ضد پہ اڑ کر انہوں نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، اس زمانے میں سسٹم یہ تھا کہ ایک بھائی اپنے ایک بہن سے نکاح کر لیتا تھا دوسری جوڑی کی بہن سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تب لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، کثرت نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجبور تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ اور تیسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اسلام میں منع ہے، حرام کام ہے، اس کام کو اگر کرتا ہے اور پہلا وہی ہے جو کام کر رہا ہے، تو اس کے بعد جو لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے اس گناہ کا ایک حصہ اس کو ملتا رہے گا۔ جیسے کہ قابل نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا تھا، تو قیامت تک جو بھی قتل کریں گے اس گناہ کا حصہ اس قابل کو بھی ملنے والا ہے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل کی کہانی اور قصہ۔